بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 243 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مکروہ جانوروں کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم باب ما یکرہ فی الضحایا سے ہم سبق پڑھیں گے، یعنی قربانی میں وہ جانور کے جو مکروہ ہیں ان کے حوالے سے یہ باب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن الحارث ان عبید بن فیروزہ اخبره ان البراء بن عازب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال 4، وكان البراء بن عازب يشير بيده ويقول يدي أقصر من يده هي العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء الذي لا تنقی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عمر بن حارث نے عبید سے اور وہ فیروز سے خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی میں کن جانوروں کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اور فرمایا 4 سے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی جب یہ حدیث بیان فرماتے تو اپنے ہاتھ سے اسی طرح اشارہ فرماتے اور فرمایا کرتے کہ میرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ وہ 4 یہ ہیں: لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن صاف دکھائی دیتا ہو، کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار کہ جس کی بیماری واضح ہو، اتنا کمزور کہ اس کی چربی ختم ہو گئی ہو۔ قال محمد وبهذا نأخذ فأما العرجاء فإذا مشت على رجلها فهي تجزئ وإن كانت لا تمشي لم تجزئ، وأما العوراء فإن كان بقي من البصر الأكثر من نصف البصر أجزأت، وإن ذهب النصف فصاعدا لم تجزئ، وأما المريضة التي فسدت لمرضها أو العجفاء التي لا تنقي فإنهما لا يجزئان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے۔ بہرحال لنگڑا جو اپنے پاؤں سے چل سکتا ہو تو ایسے لنگڑے کی قربانی جائز ہے، اور اگر چلنے سے عاجز ہے تو پھر اس کی قربانی ناجائز ہے، اور کانا اگر اس کی نظر نصف سے کم خراب ہو تو جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ خراب ہو تو ناجائز ہے، اور بیمار کی جو بیماری سے بالکل ناکارہ ہو گیا ہو، اور کمزور کی جس کی چربی تک نہ رہی ہو، یہ دونوں ناجائز ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ان 4 نقائص اور عیوب کا بیان فرمایا ہے، تو جن کی ابھی تفصیل بھی بیان ہوئی۔ اچھا، اب ان 4 نقائص و عیوب کے جن کی موجودگی میں جانوروں کو قربانی دینا جائز نہیں ہے، وہ لنگڑا، کانا، بیمار، انتہائی لاغر۔ اس کے بعد انہوں نے ان 4 نقائص کی اپنے طور پہ کچھ وضاحت دی۔ امام محمد نے فرمائی وہ یہ کہ لنگڑے سے مراد وہ جو اپنے پاؤں سے چل نہ سکے، عید قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے۔ اگر لنگڑا وہ لنگڑا کر چل سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کانا وہ کہ جس کی نصف بینائی سے زیادہ جاتی رہی ہو، وہ ناجائز، اور اس سے کم میں جائز ہے۔ اور بیمار اور لاغر کے متعلق اگرچہ یہاں کی تفصیل مذکور نہیں ہے، لیکن اس سے مراد وہ بیمار ہے کہ جس مرض سے اس جانور کی زندگی بیکار ہو کر رہ جائے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسا جانور ہے جو چارہ نہ کھاتا ہو۔ بعض دیگر کتب میں مریض سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کی صحت مند ہونے کی امید نہ رہے۔ ان 4 نقائص کے علاوہ اور بھی نقائص و عیوب ہیں جن کا ذکر مختلف احادیث میں وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے ابو زید یزید سے، یہ ابو حمید یزید سے روایت ہے کہ عتبہ بن عبد السلمہ
کے پاس میں آیا اور میں نے کہا کہ اے ابو الولید، میں قربانی کے لیے جانور تلاش کرنے نکلا، لیکن مجھے صرف ایسا جانور ملا کہ جس کے اگلے دانت گر گئے تھے، میں نے اس کی قربانی مکروہ سمجھی، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جانور تو مجھے کیوں نہیں دے دیتا وہ والا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، تیرے لیے تو جائز ہو اور میرے لیے ناجائز ہو۔ تو عقبہ بن عبد السلمہ نے جواب میں کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ تجھے شک ہے اور مجھے شک نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا، وہ چند ایک آپ نے نام لیے جیسے مسفرہ ہے، مستاصلہ ہے، بہکا ہے، مشیہ ہے، کسرہ ہے۔ تو اب مسفرہ سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کا کان اتنا کٹا ہوا ہو کہ جس سے اس کا سوراخ کھل جائے، اور اسی طرح وہ کہ جس کا سینگ جڑ سے نکل گیا اس سے بھی منع فرمایا، اور وہ کہ جس کی بینائی جاتی رہی اس سے بھی منع فرمایا، اور ایسا لاغر اور کمزور جانور جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پھر نہ سکتا ہو اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح وہ جانور جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہوں اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر اقسام کے جانور قربانی میں جائز ہیں۔ تو پھر شک کیوں کرتا ہے؟ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن محمد ثقیلی نے کہا کہ ہمیں ظہیر نے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں ہمیں اسحاق نے شریح بن نعمان سے کہ وہ سچا آدمی ہے۔ اب اس روایت میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم کان اور آنکھ کو ضرور دیکھ لیا کریں، کہیں ان میں ایسی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، اور کانے جانور کی قربانی نہ کرنا، اس کی بھی قربانی نہ کرنا کہ جس کا کان اگلے طرف سے یا پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو، یا جس کے کان گول پٹھے ہوں یا دراز چرے ہوئے ہوں۔ تو اب اس طرح کے یعنی کئی ایک روایتیں، کئی ایک طرح کے جانوروں سے مختلف احادیث میں منع کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ادبا کی قربانی کرنے سے منع فرمایا، یعنی سینگ ٹوٹے یا کان کٹے جانور۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جری، مسدود، بصری، ان سے صرف قتادہ نے روایت حدیث کی ہے۔ مسدود یحییٰ شام قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ ادبا کس جانور کو کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جس کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا۔ تو اس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا۔ اب اس قربانی کے جانور کے کچھ نقائص تو امام محمد نے معطا میں ذکر فرمائے، مزید کچھ نقائص ابو داؤد نے بیان کیے، ان سے پہلے آپ کے سامنے کچھ روایات رکھی گئی۔ ان میں سے ایک وہ جانور ہے کہ جس کے 2 یا 4 دانت نکلے ہوئے ہوں۔ اب اسے یزید بصری نے قربانی میں دینا جائز نہ سمجھا، لیکن حضرت عقبہ نے اسے جائز قرار دیا۔ ناجائز جانوروں کی انہوں نے نشاندہی فرمائی، ان میں سے جو ہے وہ چند کی تفصیل جو ہے وہ ذکر بھی کر دی گئی۔ اچھا، کان کٹ اور سینگ ٹوٹے جانور میں فرق کیا ہے؟ تو سینگ اگر پورا ٹوٹ گیا لیکن جڑ باقی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن کان اگر پچھلی طرف یا اگلی طرف سے کٹا ہوا ہے یا چر گیا، چرنا خواہ گولائی میں ہو یا لمبائی میں ہو، یہ اگر نصف کان یا اس سے زیادہ میں ہو تو وہ ناجائز ہے۔ سینگ اور کان میں اس فرق کی وجہ ایک یہ ہے کہ سینگ کے ٹوٹنے سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس میں خون نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے ٹوٹنے سے قیمت میں یا چربی میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن کان کے کاٹنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کی سماعت میں بھی فرق آ جاتا ہے، کیونکہ کان میں تہ دار سلوٹیں آواز کو ہوا کے ساتھ ملا کر اندر داخل کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پیدائشی کان نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ چر جانے میں ایک اور بات پیش نظر وہ یہ بھی رکھنی چاہیے کہ اگر مختلف جگہوں سے کان چرا ہوا ہے اور ان تمام کو اگر جمع کیا جائے تو وہ نصف یا نصف سے زائد کان کے چرنے کی حد تک پہنچ جائے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادباء الاذن والقرن کی قربانی سے منع فرمایا۔ تو یہ وہی ہے، مطلب جس کے کان یا سینگ کٹے ہوئے ہوں۔ تو اسی طرح حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ یہ جو ادبا ہے یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ نفس یا اس سے زیادہ ایسا خراب ہونا۔ تو بہرحال یہ مختلف احادیث میں وہ نقائص بیان کی گئے جن کی وجہ سے قربانی کا جانور قربان کرنا ناجائز قرار دیا گیا، اور صحابہ کرام کے آثار بھی پیش ہوئے آپ کے سامنے۔ تو اب احناف کا جو مذہب ہے اس کی تائید اور اس کی توثیق وہ بھی ظاہر روایات سے ہے، احادیث سے ہے،
تو اس لیے اس حوالے سے بھی کچھ روایات آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو موطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں عیب کے ساتھ اس کی صفت بینن مذکور ہے، یعنی کانا، لنگڑا یا مریض وغیرہ ہونا اس جانور میں واضح طور پہ نظر بھی آتا ہو۔ اور دوسری حدیث میں سینگ کے متعلق آ گیا کہ اگر وہ جڑ تک نکل گیا تو اس کی قربانی ممنوع ہے ورنہ جائز ہے، اور کان پورا نہ کٹا ہو تو وہ قربانی بھی درست ہے۔ عیب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت یا اس کے گوشت پوش میں کمی واقع ہو جائے اور وہ عیب ظاہر بھی ہو۔ اس قاعدے کے پیش نظر سینگ کا ٹوٹنا نہ قیمت میں کمی پیدا کرتا ہے نہ ہی اس سے گوشت میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے جڑ باقی رہنے کی صورت میں اس کا ٹوٹ جانا یہ قربانی میں خرابی پیدا نہیں کرتا، لیکن کان میں منفعت ہے اور اس کے کاٹنے کی صورت میں اس کے جو ہے وہ منفعت کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر کچھ باقی ہوں تو بھی سماعت میں کمی باقی ہو جاتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں 4 عدد روایات آپ سے آئی ہیں، جن کی بنا پر فقہائے حناف میں کچھ پھر اختلاف بھی نظر آتا ہے۔ کسی نے فرمایا کہ کان کا تیسرا حصہ یا اس سے زائد کٹا ہوا ناقص جو ہے یہ شمار کیا جائے گا، عیب ہوگا، اور اس کی بنا پر ایسے جانور کی قربانی ناجائز قرار دی۔ اور کسی نے چوتھائی حصہ کٹا ہوا پیش نظر رکھا، کسی نے تیسرے حصے سے زائد کو مانے کہا، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ نصف یا نصف سے زیادہ اجزاء میں سے کسی جز میں نقص لازم آ جائے تو اس سے قربانی ناجائز ورنہ جائز ہے۔ موطا امام محمد میں آخری قول ذکر کیا گیا، اور جامع صغیر میں بھی اس سے آخری قول کو ان الفاظ سے ذکر کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد اور امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا جب نصف سے زائد حصہ موجود ہو تو قربانی جائز ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے قول کی خبر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے دی تو انہوں نے فرمایا وہ میرا قول بھی اسی طرح کا ہے۔ تو بہرحال اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ صاحبین کا فتویٰ اس پر ہے کہ عیب اگر نصف سے زائد نہ ہو تو اس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز ہے، اور امام ابو یوسف کو امام اعظم نے جو فرمایا کہ میرا قول بھی تیرے قول کی طرح ہے، اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ میرا قول ان کے قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بظاہر واضح بھی ہے کہ امام صاحب کا پہلا قول جو ظاہر الروایہ کہلاتا ہے وہ تیسرے حصے کے بارے میں تھا، اور اس قول سے آپ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا۔ علامہ سرخسی نے مبسوط پر اسے تفصیل سے لکھا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت بھی فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ تو بہرحال حاصل کلام یہی ہے کہ جو جانور کا جو عیب ہے وہ اس سے نصف سے کم میں ہے، کان کی کٹائی تو حرج نہیں ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مثال کے طور پہ نصف یا نصف سے زیادہ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی وہ ناجائز ہونے کی جو روایت وہ ضرور تھی، جیسے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ذکر بھی کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد آپ سے ہی کسی نے ایسے جانور کی قربانی کا سوال کیا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جانور کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ تو بہرحال اب یہاں پر بھی پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی نے جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کی مخالفت کی، لیکن معاذ اللہ یہ تو آپ سے تصور نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن ہے۔ تو دوسرا احتمال یہ کہ آپ کو نبی علیہ السلام کے فرمودہ روایت کے منسوخ ہونے کا علم تھا، اس لیے جو نیا حکم شرعی آیا آپ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا، اور وہ حکم وہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ نصف سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو جیسے وہ کان وغیرہ تو اس کے حوالے سے پھر حرج لازم آئے گا، اور سینگ کے حوالے سے یہ کہ جب تک اس کی جڑ سلامت ہے تو جڑ کے سلامت ہوتے ہوئے اگر سینگ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس سے قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، قربانی اس کی طرف سے وہ اس جانور کی جائز ہوگی۔ تو کان اگر پچھلی طرف یا اگلی طرف سے کٹا ہوا ہے یا چر گیا ہے تو یہ اگر نصف کان یا اس سے زیادہ میں ہو تو وہ ناجائز ہے، اور اگر کم ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہ احناف کا مذہب اور احناف کا نقطہ نظر جو آپ نے سمجھا تو یہ کثیر احادیث کا خلاصہ تھا، کثیر آثار کا خلاصہ تھا، کثیر روایات کا خلاصہ تھا۔ تو اس لیے مذہب احناف پر بعض اوقات لوگ خواہ مخواہ وہ تان و تشنی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔
تو آپ نے بہرحال اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کا خلاصہ اپنی رجسٹر پہ ضرور لکھنا ہے، بالخصوص ان سوالات کے جوابات میں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سینگ کتنا ایسا ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہو سکتی ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کان کی اندر نقص کتنا ہو تو قربانی جائز ہو سکتی ہے، وضاحت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔